کمانڈمنٹس آف لیڈرشپ کا آج تیسرا ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کمانڈمنٹ نمبر 1 میں آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ اچھی لیڈرشپ کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے تبصرے اور مشوروں کو بند کرنا پڑے گا۔ یہ جو چاہیے کا تکیہ کلام ہے کہ مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے، علماء اور لیڈروں کو، جماعتوں کو یہ کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ چاہیے کو بند کرنا پڑے گا۔ دوسرا جو کمانڈمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر اچھی لیڈرشپ پیدا کرنی ہو تو پہلے اچھے والنٹیئرز کو پیدا کرنا پڑے گا۔ دوسرے الفاظ میں اچھا لیڈر وہی آدمی بن سکتا ہے جو بہترین والنٹیئر پہلے بنتا ہے، لیکن بیچ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے میں کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا خیال یہ ہے، میں ایسا آدمی ہوں۔ یہ میں کو جب تک کہ دفن نہیں کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ لیڈرشپ سے نہیں نواز سکتا۔ آئیے آج تیسرے کمانڈمنٹ کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، آج اس تیسرے کمانڈمنٹ کی تمہید کے طور پر عرض کر دوں کہ مسلمانوں کی جو کچھ آج مورل کنڈیشن ہے یا اکنامک کنڈیشن ہے یا پولیٹیکل سچویشن ہے، سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کوئی محاذ ایسا نہیں ہے جہاں سے کوئی اچھی خبر آتی ہو، خوشی ہوتی ہو۔ ہر طرف سے ذلت اور رسوائی کی خبریں آتی ہیں، لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے۔ یہ وقتی آزمائش ہے، جو غفلت کا پردہ آج ہمارے آنکھوں پر پڑا ہوا ہے، یہ بھی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسی نعمت عطا کی ہے، ایک ایسا ہتھیار عطا کیا ہے کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت، کھویا ہوا وقار اور کھویا ہوا پاور دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیا نعمت ہے، وہ کیا ہتھیار ہے، یہ ہے دراصل آج کا ہمارا تیسرا کمانڈمنٹ۔ اس کمانڈمنٹ کے بارے میں یہی کافی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ قیامت میں کوئی بندہ ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے، اور پہلے اور دوسرے نمبر پر یہی کمانڈمنٹ ہے۔ دوستو، فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2416، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5۔ ایک آدمی اپنے رب کے سامنے سے قیامت کے دن ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ دے۔ بھلے خوب نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، عمرے ہوں گے، بہت کیا ہوگا اس نے۔ یہ سوال بہت اہم ہے۔ کیوں؟ آخر اس کی کیا اہمیت ہے؟ دوستو، پہلا سوال جو ہوگا، عن عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں ضائع کی، عمر کہاں لگایا، عمر کہاں اسپینڈ کی، اور اسی سے ملتا جلتا ہے عن شبابہ فیما ابلاہ، کہ شباب، جوانی کی طاقت جس میں آدمی کی تمام انرجیز، اس کی ذہانت، اس کی طاقت، اس کی جستجو، کیوریوسٹی، ہر چیز عروج پہ ہوتی ہے، یہ کہاں صرف کی؟ یہ ہے دوستو چابی۔ دیکھیے، آپ نے بے شمار موٹیویشنل اسپیکرز کو سنے ہوں گے، ہزاروں روپے خرچ کر کے ایسے کورسز، ورکشاپس اٹینڈ کیے ہوں گے۔ اس کے اوپر خاص طور پر یورپ میں جائیں گے تو آپ کو ہزاروں کتابیں مل جائیں گی کہ ٹائم، ہم بچپن میں سجاتے تھے کلاسوں کو، ٹائم از منی۔ تو اس کے اوپر آپ نے سنے بے شمار موٹیویشنل اسپیکرز کے جلسے، سیمینارز وغیرہ سننے کے باوجود ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی دے دی ہے جس کو آپ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے، ہزاروں کتابیں پڑھ کر بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ یہ ہے دوستو کہ آدمی وقت کا صحیح استعمال کر لے، وہ انشاءاللہ دنیا جیت جائے گا، کیونکہ ساری دنیا صرف آپ کے وقت کے مطابق چلتی ہے۔ آپ نے اگر وقت کا صحیح استعمال کیا تو دنیا آپ کی ہے، اور اگر آپ نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر آپ کی حیثیت دنیا میں سوائے چپراسی کے کچھ نہیں ہو سکتی۔ یہ انجینئرنگ، یہ ڈاکٹرز وغیرہ، یہ سارے جو ہے نا، یہ سارے اپنے وقت کے استعمال کرنے کی وجہ سے، جو جتنا زیادہ وقت کا استعمال کرتا ہے وہ اتنا زیادہ ترقی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھیے کہ وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اس تلوار سے نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ کر رکھ دے گی، اور یہ بالکل ایسا ہی سچویشن ہے دوستو۔ اور اس وقت کو امت نے صحیح استعمال نہیں کرنے کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوئے، اور ہم اس وقت کو صحیح کیسے استعمال کر سکتے ہیں، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک شرابی، ایک چرسی یا کسی بھی قسم کا جو ایڈکٹ ہوتا ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے۔ اس کو یقین نہیں آتا کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، وہ جسٹیفائی کرتا ہے، اور اس کو احساس یہ نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے اس کا خاندان کیسے تباہ ہو رہا ہے، وہ خود کیسے تباہ ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آج مسلمانوں میں جو ایک ایڈکشن ہے وقت کی بربادی کا، یہ اس دور کا بالکل ایک نیا بربادی خانہ جو کھل گیا ہے، وہ ہے سوشل میڈیا۔
چونکہ ہم کمانڈمنٹ آف لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں، اس لیے وقت کے استعمال سے کمانڈمنٹ آف لیڈرشپ کا کیا تعلق ہے، ہم صرف اس پہ گفتگو کریں گے۔ ادروائز اس حدیث کی روشنی میں تو 1-2 گھنٹے کا لیکچر ہو سکتا ہے، جس کے اوپر کئی دوسرے موضوعات کو کور کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم صرف اس پہ کانسنٹریٹ کریں گے کہ آپ کی جو لیک آف لیڈرشپ ہے، لیک آف ایفیکٹیویٹی ہے اس دنیا میں، وہ اس ٹائم کے یا وقت کے صحیح استعمال کے نہ ہونے کی وجہ سے کتنی متاثر ہو رہی ہے۔ دوستو، صبح سے شام تک اگر آپ دیکھیں گے، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور پتہ نہیں کتنے چیزیں ہیں کہ ہر آدمی میسیجز ریسیو فارورڈ کرنا اس کا اتنا زیادہ ایڈکٹ ہو گیا ہے کہ بالکل چرس اور شراب کے نشے کی طرح ہے، کہ جس سے پوچھئے کہتا ہے کہ نہیں میں تو کرتا ہی نہیں، بس 10 منٹ بیٹھا ہوں گا، حالانکہ 1-2 گھنٹے وہ لوگ ضائع کر رہے ہیں۔ یہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے دوستو۔ جو پہلا کمانڈمنٹ، جو قیامت میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ عمر کہاں لگائی، یقیناً نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن 5 نمازوں کا دورانیہ مشکل سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہوتے ہیں، باقی 22 گھنٹے کہاں ہیں دوستو؟ 24 لاکھ روپیے اللہ تعالیٰ روزانہ صبح میں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے، یعنی کہ 24 گھنٹے۔ آپ پہلے تو اس کا جواب دیجئے کہ اس آدمی کو کیا کہیں گے کہ جس کے پاس لاکھوں روپے جیب میں ہیں، وہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد جو بھی آدمی ملتا ہے اس کو، بھائی تم 2 لاکھ روپے لے لو، بھائی تم 1 لاکھ روپے لے لو، یہ سب بانٹتے پھرتا ہے۔ ایسے آدمی کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یقیناً بیوقوف کہیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کہ اللہ نے جس کو 24 لاکھ روپے اس کے بینک میں ڈال دیے ہیں صبح اٹھتے ہی، اور وہ جو خرچ کر رہا ہے واٹس ایپ پر، ہاں لے لو بھائی 1 گھنٹہ واٹس ایپ کے لے لو، 2 گھنٹے فیس بک، ہاں 2 گھنٹے فیس بک لے لو بھائی، ٹی وی فلاں سیریل چل رہا ہے، گیم آف تھرون چل رہا ہے، فلاں چل رہا ہے، یہ 2 گھنٹے لے لو بھائی۔ جو اپنے وقت کی دولت کو بانٹ رہا ہے، اللہ کی اتنی بڑی نعمت جس کا سب سے پہلے قیامت میں سوال ہونے والا ہے، آپ اس شخص کو کیا کہیں گے؟ اس آدمی کو بھی آپ بالکل بے وقوفی کہیں گے۔ تو دوستو، یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ آپ کی لیڈرشپ کے بیچ میں راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جتنے میسیجز فارورڈ کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، کیا اتنی انفارمیشن کی آپ کو ضرورت ہے؟ کیا اس انفارمیشن کے بغیر آپ نے زندگی نہیں گزاری تھی؟ آپ نے بالکل گزاری تھی، لیکن آپ کے محلے میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو چائنا بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے اس کی بڑی تشویش ہے۔ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کی مدد کے محتاج ہیں، لیکن ایک فلم اسٹار نے پھانسی لے کر خودکشی کیوں کی، آپ کو اس کی لگی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو فارورڈ نہیں کر رہے میسیجز، لیکن لکھے جا رہے ہیں، واٹس ایپ پہ لکھے جا رہے ہیں، فیس بک پہ لکھے جا رہے ہیں، اور وہ بھی ایسا لکھتے ہیں جیسے مودی یہاں پر کھڑا ہوا ہے، ٹرمپ یہاں پر کھڑا ہوا ہے، عمران خان یہاں پر کھڑا ہوا ہے، سارے کے سارے نادم کھڑے ہیں سر جھکا کے، اور آپ ان کا حساب لیے جا رہے ہیں۔ بھائی، یہ لکھے جانے سے، لکھتے رہنے سے آپ کا بیٹا اور داماد ہی نہیں پڑھتے تو دوسرے کیا پڑھیں گے؟ پھر آپ واٹس ایپ کھولتے ہیں، کوئی امپورٹنٹ میسیج سمجھ کے میسیج کھولتے ہیں تو السلام علیکم، جمعہ مبارک، آج کی دعا، آج کی حدیث، آج کی قرآن۔ آپ اگر اپنے قریب ترین رشتہ دار کو جو آپ کو جانتا ہے اس کو بھیج رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ جس کو جانتے بھی نہیں، بس نمبر اس کا نوٹ ہو گیا تھا، براڈ کاسٹ لسٹ میں آپ نے ڈال دیا، سب کو بھیجے جا رہے ہیں۔ آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی دعا کو فوری اپنا کام چھوڑ کے دعا کرنے لگ جائے گا؟ اور پھر یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، حدیث وغیرہ جو بھیجتے ہیں آپ، کیا ہر آدمی فارغ ہوتا ہے، وہ کھولتا ہے، دیکھنے کے بعد یہ قرآن ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے؟ اس کے گناہ گار کون ہوں گے؟ اور پھر آدمی اتنے عجیب واٹس ایپ آتے رہتے ہیں کہ جی، آدمی خود کہتا ہے کہ بیکار ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں لوگ، لیکن کھول کے ضرور دیکھتا ہے۔ کوئی صاحب نسخے بھیج رہے ہیں بیماریوں کے، کوئی صاحب کووڈ-19 کا علاج۔ ہندوستان میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 15,000 ہے، لیکن 15 لاکھ سے زیادہ اب تک کے تو نسخے آ چکے ہیں۔ اور کوئی صاحب مذہبی اختلافی مسائل بھیجے چلے جا رہے ہیں، اور پھر ویڈیوز آتی ہیں تو بغیر کسی ٹائٹل کے، بھئی کیا پتا چلے گا کیا ہے ویڈیو؟ کیونکہ بھیجنے والے کو بھی معلوم ہے اچھی طرح سے کہ جیسے اس نے کیا کہ جیسے جانور چرتے ہوئے چلتا ہے اور ہر ایک کو منہ مارتا ہے، ہر ایک کو سونگتا ہے، ہر ایک کو چکے دیکھتا ہے، اگر کھانے کی چیز ہے تو کھاتا ہے ورنہ چھوڑ کے نکل جاتا ہے۔ ویسے ہی ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ بیکار قسم کے 50 واٹس ایپ جمع ہو گئے، فیس بک جمع ہو گئے، لیکن کھول کے ضرور دیکھتے ہیں۔ لیکن اس وقت کی بربادی کی وجہ سے ہم کو مل کیا رہا ہے؟ ایک وکیل اپنے وقت کے پیسے لے رہا ہے، ڈاکٹر اپنے وقت کے پیسے لے رہا ہے، لیکن ہم کو کیا مل رہا ہے؟ ہم کو تو کچھ بھی نہیں، ہم اپنا وقت مستقل برباد کیے جاتے ہیں۔ دوستو، میں چاہوں گا کہ آپ اس کے نقصانات کے اوپر غور کریں کہ کتنے بدترین نقصانات ہو رہے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو جو قیامت میں سب سے پہلے پوچھی جائے گی، بوڑھوں سے پوچھی جائے گی، جوانوں سے، ادڑ عمر سے، عورتوں سے، سب سے پوچھی جائے گی، اس نعمت کی کفران نعمت کرتے ہوئے، یعنی کہ اس نعمت کو مس یوز کرتے ہوئے، وقت کو برباد کرتے ہوئے ہم نقصان کیا کر رہے ہیں؟
سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ کس کی کمائی کا ذریعہ بن رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں. اکثر لوگوں کو صبح اٹھتے ہی سیاست سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ ٹی وی کے اوپر ہونے والے ڈیبیٹ کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں نے مسلمانوں کو اتنی گالیاں دی ہیں، فلاں آدمی نے RSS اور BJP کو بے نقاب کر دیا ہے اور اتنے راس فاش کر دیے حکومت کے وغیرہ وغیرہ، جوش میں آ جاتے ہیں. بھائی یہ ساری میچ فکسنگ ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ یہ جتنے زیادہ ویوز ہوں گے، جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے اور سبسکرائب کریں گے، اتنا پیسہ ان کو یوٹیوب سے، انسٹاگرام سے، ٹویٹر سے، سارے چینل سے پیسہ ملتا ہے ان کو. اس کی وجہ سے کوئی مسلمانوں کی تائید میں، کوئی اس کی مخالفت میں، آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ ایسے میسیجز، ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ بیوقوفوں کی طرح بیوقوف بن جاتے ہیں اور فارورڈ پہ فارورڈ کرتے رہتے ہیں. جبکہ آپ کی قوم میں کتنے ایسے چینلز اور کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اتنے جذبے کے ساتھ محنت کر رہے ہیں بیچارے، آپ ان کی چینل دیکھنا نہیں چاہتے. ان لوگوں کی چینلز کو آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ ایڈ دلاتے ہیں، کیونکہ نمبر آف سبسکرائبر بڑھیں گے تو ایڈ بڑھ جاتے ہیں ان کی لاکھوں کی آمدنی ہو جاتی ہے، جو لوگ آپ کے ویسے بھی کام نہیں آ سکتے. یہ تو آپ کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. دوسرا جو بدترین نقصان ہے دوستو، جس کو قرآن نے سراسر حرام گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو پھر پہلے اچھی طرح اس کی تحقیق کیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم. یعنی کہ جو بھی فاسق خبر لائے پہلے تحقیق کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں بغیر تحقیق کیے ان سے بھڑ جاؤ اور تم کو شرمندہ ہونا پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور آسان لفظوں میں فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بھی خبر آئی وہ اس کو ایز اٹ از دوسروں تک پہنچا دے. وہ سچ بھی ہو تو تحقیق کے بغیر پہنچانا جھوٹ ہو. تو دوستو ہم کتنی مرتبہ کمٹ ہو رہے ہیں، آپ کتنے فارورڈ میسیجز کیوں فارورڈ کرتے ہیں جو بغیر تحقیق کے. یہ دوسرا نقصان ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں بدترین اضافہ ہو رہا ہے. تیسرا جو ہے عزیزان محترم، اس کو سمجھیے آپ. مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، فوری آپ واٹس ایپ فارورڈ کر دیے 25 لوگوں کو. لنچنگ ہوئی، مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان آپ کا بھائی مار کھا رہا ہے، بالکل جیسے بچے محلے میں چوہوں کو مارتے ہیں ویسا ان کو مارا جا رہا ہے، آپ فارورڈ کرتے ہیں اس کو. اور ایسے کئی چیزیں. یہ دراصل ایک مخصوص سازش ہے. دشمن کی سازش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہتھیار کے مارنے سے پہلے آپ کو خوف کے ہتھیار سے مارے، آپ کے ذہن میں خوف بٹھائے. اور آپ یاد رکھیے کہ سائیکالوجیکل وار فیلڈ وار سے کہیں زیادہ طاقتور اور کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے لوگ جب مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی، حکومت کچھ نہیں کر سکتی، بس ہم مسلمانوں کا یہی ہونے والا ہے. سرنڈر، مینٹلی سرنڈر کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور آپ کا دشمن یہی چاہتا ہے کہ آپ کو مینٹل سک کر دے، آپ کو احساس کمتری میں ڈال دے. یہ آپ کا بدترین نقصان ہے. اب جو فارورڈ بھی کرتے ہیں تو بڑے جذباتی باتیں لکھتے ہیں، بڑے مجاہدانہ جملے لکھ لکھ کے فارورڈ کرتے ہیں صاحبین. لیکن اگر ایک پولیس کانسٹیبل بھی ذرا گلا پکڑ لے آپ کا تو آپ اس کے قدموں میں گر جاتے ہیں. یہ تو آپ کا جہاد ہے. دوستو ہمت ہے تو باہر آؤ. ہمت ہے تو اب تلوار اٹھانے کا وقت نہیں ہے، لیکن تلوار سے زیادہ طاقت تو قانونی جنگ لڑنے میں ہے، تلوار سے زیادہ طاقت سیاسی جنگ لڑنے میں ہے، تلوار سے زیادہ طاقت جو ہے سڑک پر آ کر اپنا جمہوری، اپنا ڈیموکریٹک رائٹ منوانے کے اندر ہے. آپ ہمت کیجئے، لیکن آپ تو خالی دیوان خانے میں بیٹھ کے فارورڈ کرنا چاہتے ہیں. اور ایک بدترین نقصان میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو، یہ جو سائیکالوجیکل مار آپ کو پڑ رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ بی پی کا شکار ہوتے ہیں، آپ اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں، آپ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور سب سے بدترین چیز بتاؤں جو بالکل نوجوان، سب سے زیادہ نوجوان کے ساری عمر کے لوگ رات کے 1-1 1:30 بجے تک کے جب واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر یہ نیٹ فلکس اور یہ یوٹیوب اور یہ امیزون وغیرہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، گیم آف تھرون چل رہا ہے تو کہیں PUBG چل رہا ہے تو کہیں فورٹ نائٹ چل رہا ہے. اس کی وجہ سے جب دن میں سوتے پڑے رہیں گے، صبح کی دھوپ نہیں ملے گی، صبح کی واک نہیں ملے گی. آپ کو معلوم ہے 90% لوگ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں. کتنے بیماریاں ہیں. پھر دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو جوانی کی طاقت جو حدیث میں آپ کو وارننگ دی گئی ہے، یہ جوانی کا جو اصل ٹائم ہے، آپ کو مڈل کلاس والوں کو نوکری کی ضرورت نہیں ہے. بچہ سوتے پڑا ہے، رات بھر کھیلا، دن بھر سوتے پڑا ہے، تو اس کو کوئی ہنر نہیں آتا، اس کو کوئی فن نہیں آتا. مسلمانوں کی ساری قوم پھر آگے نکل کر سعودی، دبئی وغیرہ بھی چلے گئے تو سارے کلرک، سارے ٹائپسٹ، سارے اسٹور کیپر، سارے ڈرائیور. آپ کے قوم میں ایکسپرٹیز کیوں نہیں ہوتے؟ وجہ یہ ہے کہ جو سیکھنے کا زمانہ تھا جوانی کا، وہ تو ضائع ہو چکا انہی چیزوں کے اندر. دوستو اور نقصانات بتاؤں گا میں آپ کو
کہ آپ کی شخصیت کے اندر سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس جب 50 ای میل ہے، 50 واٹس ایپ موجود ہیں، 50 انسٹاگرام ٹک ٹاک دیکھنے کے ہیں، تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو 1 منٹ 2 منٹ 1-2 منٹ میں نپٹاتے چلے جاؤ۔ ہوتا یہ ہے کہ 10 میں سے ایک انتہائی اہم میسج ہوتا ہے، عالم دین کا ہوتا ہے، کسی دانشور کا ہوتا ہے، کوئی بہت اہم بات ہوتی ہے، لیکن وہ عالم دین ہو یا دانشور ہو، وہ بھی بیچارے اسی لائن میں کھڑے ہیں جہاں پر 1 منٹ 2 منٹ کے چھچورے لطیفے بھیجنے والے بھی ہیں، ٹک ٹاک کے ننگے ناچ بھی دکھانے والے ہیں۔ آپ کو ہر چیز 1 منٹ 2 منٹ کی چاہیے اب ایسے وقت میں، تو ایسے وقت میں آپ سنجیدہ چیز، اچھی چیز، امپورٹنٹ چیز مس کر دیتے ہیں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ مختصر 3-4 منٹ کی چیز بھیجا کیجئے تاکہ لوگ سنیں۔ ایسے لوگوں کی ہم کو ضرورت ہے ہی نہیں جو 3-4 منٹ کی چیز کو ڈھونڈتے ہیں۔ سنجیدہ گفتگو طویل ہوتی ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی ہو سکتی ہیں، 2 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں۔ سنجیدہ آدمی جانتا ہے کہ سنجیدہ موضوعات پہ گفتگو کے لیے وقت چاہیے، لیکن ایسا 2-4 منٹ کے اندر چھچورے لطیفوں کی طرح آپ بات سننا چاہتے ہیں، آپ کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے۔ نہ ہم کو آپ کی ضرورت ہے، نہ آپ کی قوم کو ضرورت ہے، اور نہ آپ کبھی زندگی میں سنجیدہ ہو سکیں گے۔ تو آپ کی طبیعت میں جو اضطراب ہے، آپ اچھی چیزیں مس کر دیں گے۔ پھر ایک اور نقصان جو سب سے بڑا بھیانک غلطی ہے، فرض کریں کہ آپ کو ایکس پارٹی یہ لگتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی دشمن ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، آپ کے لڑکوں کو جیلوں میں ڈال رہی ہے، جھوٹے الزامات لگا رہی ہے، صحیح ہے، آپ اس کے خلاف خوب بول رہے ہیں، خوب لکھ رہے ہیں، خوب میسیجز فارورڈ کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ایکس پارٹی سے نفرت کرتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہوگا؟ پھر اس کا فائدہ آٹومیٹک وائی زیڈ پارٹی کو ہونا شروع ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے وائی اور زیڈ پارٹی سے آپ کی قوم کو کتنا فائدہ ہے؟ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ جو کفار ہیں یہ آپس میں تو دشمن ہوں گے، لیکن آپ کے مقابلے میں سارے کے سارے دوست ہیں، متحد ہیں، اور خود آپ کے اپنے لوگ ان کے ساتھ مل کر اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو آپ جس کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، اپنا وقت برباد، وقت جیسی عظیم دولت کو برباد کر رہے ہیں، فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ فائدہ آپ کا نہیں ہو رہا ہے، آپ ایک کا نقصان کر کے دوسرے کا فائدہ کر رہے ہیں، اور سارے مل کر آپ کے قوم کا فائدہ کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے یہ ٹائم بچائیے، یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وقت کا استعمال کیسے کریں؟ دوستو، قرآن اس کے لیے گائیڈ کرتا ہے، حدیث گائیڈ کرتی ہے۔ آپ یہ وقت کو ورڈ ٹو ورڈ قرآن سیکھنے پہ لگا دیں گے تو آپ کو کئی چیزیں ملتے چلے جائیں گے۔ اب یہاں پر وقت نہیں ہے، صرف اتنی بات یاد رکھیے کہ آپ جیک آف آل ماسٹر آف نن بن چکے ہیں۔ یہ صبح سے شام تک کے واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ کے چکر میں ایک کام منتخب کیجئے، اپنی زندگی پوری اس کے اوپر ڈیووٹ کیجئے۔ جیسے کجریوال کرپشن کے اوپر ڈیووٹ کر دیا اپنے آپ کو، KCR تلنگانہ کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیا۔ یہی کی آف سکسیس ہے۔ ایک مقصد اٹھائیے، آپ کی پوری ایفرٹس، آپ کے پورے واٹس ایپ، آپ کے پورے فارورڈڈ واٹس ایپ پورے اسی ایک مقصد کے اطراف گھومیں، باقی چیزوں کو ہٹائیے، دوسرے لوگ کر لیں گے۔ آپ سیاست میں بھی اتریں گے، خدمت خلق میں بھی اتریں گے، اکنامی میں بھی اتریں گے، مذہب میں بھی اتریں گے، ایسا نہیں ہوگا، آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اور آپ پاگل ہو جائیں گے۔ ایک مقصد لیجئے، ایٹ اے ٹائم، ایک آدمی ایک مقصد پر کام کرے، بھلے ہفتے میں ایک میسج فارورڈ کرنے۔ اب سوال یہ بھی ہے نا کہ ہر آدمی تو واٹس ایپ کا شوقین نہیں ہے، ہر آدمی یوٹیوب کا بھی شوقین نہیں ہے، پھر وہ کیا کر رہا ہے اپنی زندگی کا؟ آپ کی زندگی ایک ون ڈے انٹرنیشنل کی طرح 50 اوور کی ہے، آخری 10 اوور میں رہیں جو لوگ میری طرح کے ہیں۔ ایک ایک بال امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے اس کو واٹس ایپ میں ضائع کر دیا، فیس بک میں ضائع کر دیا، یا تو دامادوں کی خوش آمد میں ضائع کر دیا، ان کی ویلکم میں ضائع کر دیا، بیویوں کی شاپنگ میں ضائع کر دیا، یہ عمر واپس نہیں آئے گی، اور آپ کی قوم آج جتنی ذلیل ہے اس سے زیادہ ذلیل ہوگی۔ دوستو، تیسرا کمانڈمنٹ یہ ہے کہ اتنے بدترین حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم ہتھیار ہم کو دیا ہے کہ ہم اس کو صحیح استعمال کر لیں تو آج بھی رینائسنس ممکن ہے۔ وہ ہے وقت کا استعمال، اور اس وقت کے ایک ایک گھنٹے کی نہیں، ایک ایک منٹ کی نہیں، ایک ایک سیکنڈ کی پوچھ ہے، اور پوچھ بھی ایسی ہے کہ آپ کی نمازیں، آپ کی ساری عبادتوں کا سوال بعد میں ہوگا، وقت کیسے استعمال کیا اس دنیا میں، اس کا سوال پہلے ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو ایک چھوٹی سی درخواست ہے، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، کیونکہ ہم جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں آپ ہی پوری قوم کی خدمت کے لیے، ہم کو آپ کی مدد کی یہ ضرورت ہے کہ آپ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے، ان کو لائک کیجئے۔ ہم ٹیلی گرام پر بھی اپنا چینل شروع کر چکے ہیں، اس کے علاوہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر پہلے ہی سے ہمارے چینلز موجود ہیں۔ آپ کو صرف کرنا یہ ہے کہ یہ جو اسکرین پر آپ کو ہمارے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو ملیں گی چینل لنک، اور اسکرین پر بھی جو لنک ہے،
اس لنکس پر جا کر ٹیلی گرام، یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر پر آپ کو صرف فالو کرنا ہے اور باقی ان چینلز پر آپ کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ایسا کریں گے آپ تو ہماری سوشیو ریفارم سوسائٹی کو بہت اس سے اسٹرینتھ ملے گی، ہم آپ کی مزید خدمت کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔